آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وکلاء فیملی ممبرز کی ملاقات 25 اگست کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2 مرتبہ خان صاحب کے کیسز کو کینسل کیا گیا اور اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس دن کی ملاقات میں خان صاحب کی طرف سے کچھ اسپیسیفک ہدایات ہمیں ملی تھی۔ آج ہم نے جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اس ملاقات کے بعد یہ پہلا دن تھا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہم نے سی ایم کے پی کو اسپیشل دعوت دی تھی، وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کو خان صاحب کے سارے ہدایات اور انسٹرکشن پڑھ کے سنائے گئے تھے۔ خان صاحب کی ہدایات میں سے چند ہدایات یہ تھی کہ جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، اور یہ ان سیٹوں پر ہے جو ہمارے اراکینی اسمبلی کو غیر قانونی، غیر آئینی اور غلط طریقے سے ان کو کنوکٹ کروا کے، ان کو ڈسکوالیفائی کروا کے خالی کرائی گئی ہیں، ان سیٹوں پہ ہم احتجاجاً پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، وہاں سے ہمارا احتجاج ہوگا۔ اس بات کو پارلیمنٹری پارٹی کے سامنے رکھا گیا اور پارلیمنٹری پارٹی نے اس بات کی توثیق کر دی اور اس کو ویلکم کیا اور اس کو جائز قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سب نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے نیشنل اسمبلی کے ممبرشپ اور چیئرمین شپ سے ہم استعفیٰ دے چکے ہیں۔ کل تک ہمارے پاس 25 ریزگنیشنیں تھیں کیونکہ زیادہ تر ہمارے اسلام آباد میں موجود نہیں تھے۔ آج وہ سارے ریزگنیشن ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس کو جمع کرانے جا رہے ہیں۔ آج کا اجلاس بڑا مختصر تھا اور مختصر اجلاس میں دعا ہونی تھی شہداء کے لیے، جو لواحقین ہے اس کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے، جو طوفان کے پی کے میں آیا ہے اور جو طوفان پنجاب میں ہے، بارشی طوفان۔ پارلیمنٹری پارٹی نے بھی سارے شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی۔ نیشنل اسمبلی میں آج ہم نے بریفلی شرکت کی ہے اس وجہ سے، لیکن خان صاحب کے ہدایات کے مطابق آئندہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا نیشنل اسمبلی کے اجلاسوں سے ہم پروٹیسٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، ہم اپنی اسمبلی یہاں آپ کے سامنے لگائیں گے، یہاں گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے اور آپس میں ڈسکشن کریں گے۔ یہ خان صاحب کی ہدایات ہے۔ اس کی ایک ریزن ہے، جب اس پارلیمنٹ میں ہم آئے تو ہمارے پاس عوام کے مینڈیٹ کے مطابق کے پی کے میں 2/3 میجارٹی تھی، پنجاب میں میجارٹی تھی، سندھ میں ہمارے پاس خاصے بلا ووٹ تھے۔ اسی طریقے سے ہماری اس اسمبلی میں 180 سیٹوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا تھا، لیکن بعد میں جب ہم بیٹھے، ہمارا مینڈیٹ لیا گیا، ہم 91 کے ساتھ بیٹھے۔ آج ہم 91 نہیں 76 کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ باقی ہمارے ساتھیوں کو کنویکٹ کروایا گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا، اور کسی سے ہماری سیٹیں ریفرنس میں غلط ریفرنس ڈال کر کے، جس طرح دستی صاحب ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، اور بعد 3 سیٹیں ہماری رانا صاحب کی، بلال اجاز کی اور احسان ورک صاحب کی، وہ ہمارے ساتھ 3 سیٹیں ہم سے ری کاؤنٹنگ میں لے لی گئی تھی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، اس پارلیمان کو مضبوط کرے، اس پارلیمان میں رہے۔ ہماری ریزرویشن شامل تھی کہ ایوان پورا نہیں ہے، ایوان میں سنیکر لوگ کر کے بیٹھے ہیں، ایوان میں بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہیں، ہمارے ریزرو سیٹیں بھی لے چکے تھے، ان سیٹوں پہ بھی بیٹھے تھے، لیکن ہم اس کا حصہ رہے تھے اور حصہ رہنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا نہ صرف یہ کہ کنوکٹ کروایا گیا، ڈسکوالیفائی کروایا گیا، لیکن جب بات کرتے تھے ہمارے آواز کو بھی دبایا گیا، میوٹ کیا گیا، ہمیں سپیس نہیں ملی، نہ باہر سپیس ملی نہ اندر سپیس ملی۔ کہیں ریلی کر لے، جشن آزادی بھی منائے تو جشن آزادی منانے کی بھی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کل لاہور میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ میاں اظہر صاحب سے خالی شدہ سیٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن لاسٹ نائٹ جب ہمارے لوگوں نے اپنے پوسٹر بینر لگائے، ان پہ پرچے ہوئے اور ان کے سارے بینر اور پوسٹر آپ لوگوں نے پاڑ دیے۔ یہ جمہوریت کا نہیں ہے، یہ فسطائیت ہے۔ ہم تو دل پہ پتھر رکھ کے ایوان میں بیٹھے،
کہ یہاں سے ہم کوئی حل نکالے، لیکن آپ بولنے نہیں دے رہے، آپ حل دینے نہیں دے رہے۔ اسی وقت تک آیا کہ اس بات کی ابتدا ہم نے کر لی کہ فرسٹ گو میں ہم نے سارے سیٹوں کے نیشنل اسمبلی کے جو کمیٹیز ہے ان کے چیئرمین شپ سے بھی ہم نے ریزائن کیا، ان کمیٹیوں کی ممبرشپ نے بھی ہم نے ریزائن کیا۔ وسطیت نہیں چلتی، لیکن آج تک ہم نے جو کوشش کی، خان صاحب نے 9 فروری کے مینڈیٹ چرانے کے بعد کہا کہ یہ ڈائلاگ ہو اور کمیٹی بنے۔ اس کے بعد 26ویں ترمیم ہوئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، زد و کوب کیا گیا، ہم نے پھر کہا کہ بات ہو۔ اس طرح 26 نومبر پہ گولیاں چلائی گئی، ہم نے پھر بھی کہا کہ اس ایمان میں بیٹھیں گے، یہاں چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جب پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوا، ہم پاکستان کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا، پاکستان کے ساتھ کڑے تھے، پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں، آئندہ بھی کڑے رہیں گے۔ جب طوفان آیا تو ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کے کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، تنقید نہیں ہونی چاہیے، ہمارے عوام کو جہاں بھی تکلیف ہو ہم ان کی تکلیف میں شریک ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے ایوان میں بھی ساتھ دیا، لیکن انف از انف۔ اب ہماری سپیس نہ صرف یہ کہ باہر ختم ہو گئی، بڑی ایوان میں بھی ختم ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن 3 مارچ 2024 کو ہوئے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ تحریک لبیک ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این شجاعت صاحب کی پارٹی ہے، چاہے وہ دوسری پارٹی ہے، ان کو سب کو سرٹیفکیٹ ملا، صرف نہیں ملا تو ہمارا نہیں ملا۔ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ان کے ایک الیکشن کمیشن سے، باقی سارے پولیٹیکل پارٹی کو ان کے ٹکٹ ملے۔ اگر آپ پارٹی کے ایسوسیشن کو نہیں رہنے دیتے، اگر آپ پارٹی کے ورکر کو پارٹیسپیٹ الیکشن میں بھی نہیں کرنے دیں گے، آپ پارلیمان میں رہتے ہوئے جو عوامی مینڈیٹ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں ان کو بولنے بھی نہیں دیں گے، ان کو سپیس بھی نہیں رہنے دیں گے، تو ایسے بناوٹی جمہوریت کا، ایسے بناوٹی ایوان کا، ایسے بناوٹی ایوان کے کمیٹیز کا حصہ بننے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کئی سارے فیصلے کیے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں، پولیٹیکل کمیٹی پارلیمنٹری پارٹی میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ود ان ڈیوز کورس وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن آج سے ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ کل سے ہماری اسمبلی انشاءاللہ یہاں باہر لگے گی، اسمبلی میں جائیں گے، اپنا آواز اٹھائیں گے، پوائنٹ آف آرڈر اٹھائیں گے، پھر فل اسمبلی ہمارے باہر ہوگی، آپ سے ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوگی۔ یہ ہمارا آج جو ہم نے ابتدا کر لی ہے۔ جی نہیں